اور آپ امام المحدثین ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں امام بخاری کو امام المحدثین میں ہے، یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری میں ہے اور 150 ہجری میں 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو امام بخاری تو 195 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام اعظم کے پردہ فرمانے کے 45 سال بعد پیدا ہوئے ہیں امام بخاری، اور امام اعظم کی ذات وہ ذات ہے، وہ محدث ہیں جنہوں نے سرکار کے 8 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور کسی محدث کی ملاقات نہیں ہے کسی صحابی سے سوائے امام اعظم۔ سب سے قریبی زمانہ ان کا حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے، ڈائریکٹ ان سے حدیثیں لی ہیں۔ ابو طفیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ سرکار کے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ، سب سے آخر میں جو صحابہ کا وصال ہوا ہے نا، وہ ابو طفیل ہیں، 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ 8 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے امام اعظم کی، اور آپ کی جو احادیات ہیں نا، احادیات اس حدیث کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ صحابی سے لی ہو۔ امام اعظم نے 16 احادیث جو ہیں وہ ڈائریکٹ وہ احادیات میں ہیں جو صحابہ سے لی ہیں، اور 2000 آپ کی ثنائیات ہیں جس میں صرف 2 واسطے ہیں، 4000 آپ کی ثلاثیات ہیں جن میں صرف 3 واسطے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم سے نوازا ہوا تھا، اس قدر علم سے نوازا ہوا تھا کہ ایک سید زادہ فوت ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، بڑی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے دل میں اللہ نے ایک رحمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کی کوئی مادہ ہے، کوئی فیمیل ہے، انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں درندوں میں، باپ کی نسبت ماں جو ہے، مادہ جو اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور سید زادہ کی امی بھی ساتھ چل پڑی، اس نے کہا میں نے نماز جنازہ پڑھنا اپنے بیٹے کا۔ جب کافی دور فاصلے، کافی دور چلے گئے، جنازہ رکھا، تو کیونکہ شریعت میں عورتوں کو ساتھ جانے کا حکم نہیں ہے، اس سید زادی کے خامد نے منع کیا، کوئی بات نہیں، میرا بھی بیٹا ہے، تیرا وصال ہو گیا، لیکن تو نے ساتھ، اس نے کہا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں جانا۔ وہ بھی سید زادہ غصے میں آیا، اس نے فرمایا کہ اگر تم اس سے آگے گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب بڑے بڑے محدث ہیں اس میں، سفیان ثوری بھی موجود ہیں، اور ابن ابی لیلہ بھی ہیں، ابن شبرم بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت جنازہ نہ پڑھے تو اس کی قسم ٹوٹتی ہے، اگر آگے جائے تو اس کی طلاق ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ امام اعظم آگے نکلے، کیونکہ آپ امام باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، تو امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں۔ کسی نے ایک دفعہ شکایت لگائی نا امام باقر علیہ السلام کے آگے کہ یہ اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ ان کو بلایا گیا، امام باقر علیہ السلام نے پوچھا، عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے فیصلے کرتا تو پھر میں یہ کہتا کہ دیکھیں نا، اگر ایام مخصوصہ جب عورت کے آتے ہیں تو جتنی اس کی نمازیں قضا ہوتی ہیں نا، ان کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض نہیں، معاف ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ لیکن مرد کی کسی حال میں نماز قضا ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے اس کے اوپر۔ اور اگر روزہ اس کا اس حال میں چھوٹ جائے تو روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا ہے عورت کو، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا کہ روزے کا مقام زیادہ ہے کیونکہ اس کی قضا کرنی پڑتی، لیکن میرا فتویٰ بھی یہی ہے کہ نماز کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ امام باقر صاحب نے اپنی پیشانی کو بوسہ دیا، اتنے خوش ہوئے کہ اتنے عظیم میرے محبوب کریم کے غلام ہیں کہ جو کسی میدان میں بھی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ آگے آئے، آپ نے جو سید زادہ جس کا وصال، اس کی امی سے کہا کہ آپ یہاں نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس نے نماز جنازہ پڑھی، فرمایا کہ امی جان اب آپ چلے جائیں۔ وہ چلی گئی، پھر جنازہ اٹھایا جا کے آگے جنازہ ہو گیا۔ اب جنازہ انہوں نے پڑھ لیا، ان کی قسم بھی نہ ٹوٹی اور آگے بھی نہ گئی، نکاح طلاق بھی نہ ہوئی، یہ دونوں مسئلہ حل ہو گئے۔ ایک دفعہ اور بڑا ایک عظیم مسئلہ آیا امام اعظم کی بارگاہ میں، جو بغداد کا خلیفہ تھا نا، اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر
سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری سلطنت سے باہر نکل جا تو تجھے طلاق نہیں ہے، اگر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ آپ سلطنت میں بڑی وسیع و عریض ہے، کہاں ملک شام تک سردیں، کہاں ادھر دور دراز تک سلطنت ہے، اور اس وقت یہ کنوینس بھی نہیں ہے، یہ موٹر گاڑیاں، یہ جہاز یہ بھی نہیں تھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اپنی خادمہ کو ساتھ لیا تو امام اعظم کی مسجد میں آ گئی۔ ظہر کا وقت ہے، بلاوی کو بھیجا اپنی خادمہ کو، تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ جو جہاں چھاؤں لگی ہوئی ہے نا خیمہ، ادھر بیٹھ جائیں، بیٹھ گئی۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو اس نے پھر بلاوی کو اپنی خادمہ کو بھیجا کہ حضور اب تو عصر کا وقت ہونے والا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہونے والا پھر اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا، حضور اب تو سورج بھی غروب ہونے والا ہے، میں نہ نکلی تو مجھے طلاق پڑ جائے گی۔ فرمایا کچھ نہیں ہوتا۔ جب سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب پڑھائی، امام اعظم اس کے پاس ہے، میں تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے، پڑھنا ذرا آپ بھی۔ کمال اللہ تعالیٰ نے نوازا، یہ اہل بیت سے اکتساب علم آپ نے کیا ہے، 4000 علماء سے علم حاصل کیا امام اعظم نے۔ فرمایا تمہیں طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے کہا حضور میں خلیفہ کی سلطنت سے باہر بھی نہیں نکلی تو طلاق کیسے نہیں؟ فرمایا آؤ پھر 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 پڑھی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ جو مساجد ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ریاست ہے، اس کے علاوہ اس میں کسی اور کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ریاست میں آ گئی ہے، اب تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ امام تجھ سا نہ کوئی دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام تجھ سا نہ کوئی دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ، جہاں بھر میں تمہارا چرچا، امام اعظم، جہاں بھر میں تمہارا چرچا، امام اعظم ابو حنیفہ، اصول فقہ بنانے والے، رموز قرآن پانے والے ہیں آپ، ہر علم فن میں یکتا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، کریم کا ہے کرم نرالا، تجھے عطا کی ہے فقہ اکبر، رواں ہے جگ میں تمہارا سکہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یعنی دونوں طرف سے وہ بچ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سلطنت سے باہر جانے کی زحمت بھی نہ کی اور طلاق ہونے سے بھی بچ گئی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ خلیفہ بغداد، اس بغداد بھی بہت بڑا علم و فن کا مرکز تھا، وہاں ایک رومی انہوں نے بھیجا، بڑی بڑی سازشیں کی گئی ہیں اسلام کے خلاف، جیسے آج کل بگ پاورز ہیں نا، امریکہ رشیا کہہ لیں، امریکہ چائنا کہہ لیں، اس وقت روم اور ایران یہ بڑی طاقتیں تھیں پوری دنیا میں۔ امریکہ کا تو اس وقت کبھی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ روم کا کیپٹل ہے اٹلی، روم کا شہر ہے، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے، روم کا کیپٹل اٹلی اس وقت تھا، اب تو وہ ان کی ادو دربہ وہ نہیں رکھا۔ تو بہت زیادہ ایک رومی کو انہوں نے تیار کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھیجا، بغداد کے خلیفہ کے پاس آیا، دربار لگا ہوا ہے، وہ ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، کہتا جی میرے 3 سوال ہیں۔ خلیفہ سے کہا جاؤ اپنے سلطنت کے سارے علماء کو بلا لو، مسلمانوں کو، میرے سوالوں کے جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ جب وہ بیٹھا، بہت بڑا مجمع لگا ہے، اس نے کہا میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ کسی نے کوئی جواب میں، خاموش ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟
اب سکوت ہے مجمع کے اوپر، خاموشی ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن پھر جنہوں نے ایک صاحب علم کیا وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے، امام اعظم آگے فرمایا خلیفہ میں اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ اٹھ کے گئے آگے ممبر کے پاس، میں یار امی میں تیرے سوالوں کو جواب دے لیکن میری شرط ہے۔ اس نے کیا فرمایا تم ممبر سے نیچے اترو۔ وہ نیچے اترا، امام اعظم ممبر کے اوپر بیٹھے، فرمایا اب سوال کر کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا تمہیں گنتی آتی ہے؟ کہتا ہے ہاں گنو۔ اس نے 1 2 3 گنا، فرمایا دوبارہ گنو، 3 دفعہ گنایا، 1 سے گنے۔ فرمایا 1 سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ 1 سے پہلے اگر کچھ نہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی، وہ بھی وحدہ لا شریک ہے، وحدہ کی، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ میں بتا دوسرا طرح سوال کیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے شمع منگائی دربار میں، اس کو جلایا، موم بتی کو جلایا، روشن کی۔ میں یار امین بتاؤ اس کا رخ کس طرف ہے؟ فرمایا اس کا رخ چاروں طرف ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ کا رخ بھی ہر طرف ہے، وہ بھی نور ہے۔ میں یہ دنیاوی نور ہے تو وہ تو کائنات کا مالک نور ہے، اس کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ حضرت جہاں تم چہرہ کرو فائنہ وجہ اللہ، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ قرآن مقدس میں یہ مقدسہ موجود ہے، اینما تکون۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ممبر سے اتار دیا، مجھے ممبر کے اوپر بٹھا دیا۔ فقی اکبر امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، فقی اکبر امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ، بڑے مکرم بڑے معظم ابو حنیفہ، ہماری آنکھوں میں تو ہے بستا، ہماری پلکیں تیرا رستہ، ہماری آنکھوں میں تو ہے بستا، ہماری پلکیں تیرا رستہ، تجھی کو چاہیں ہم تو دم دم، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کہ اس کو بھی شکست فاش دے دی۔ میں قربان جاؤں امام اعظم تیری عظمت کے اوپر۔ بہت زیادہ مقام کے اوپر، ایک تو اصل بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ یہ تینوں چیزیں امام اعظم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر عمل نہیں تو علم کا فائدہ کوئی نہیں۔ تیسری دولت اخلاص کی ہے، اگر اخلاص نہیں تمہارے عمل میں تو تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ 100 سالہ کی ریاکاری عبادت سے ایک لمحے کی اخلاص کی عبادت افضل ہے۔ آئیے ذرا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیے۔ ایک دفعہ یہ خبر مشہور ہوگی کہ کوفے میں بندہ کو باہر سے بکری چوری کر کے لے کر آیا ہے، اور کوفے کی بکری میں موجود ہے، یعنی چھینی گئی ہے، چرائی گئی ہے۔ امام اعظم نے تحقیق کی کہ بکری کی اوسط عمر کتنی ہے، پتہ کسی کو؟ نام اللہ 7 سال۔ شریعت کے مطابق بکری کی اوسط عمر 7 سال ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 7 سال کوفے میں بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ تقویٰ ہے آپ کا۔ 7 سال تک بکری کا گوشت آئے نا، ذرا مولا کائنات علیہ السلام کی شان سنیے، کمال کی نفاست اور پاک دامنی میں ہے مولا کائنات میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا کوئی قطرہ کنویں میں گر جائے، یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو ناپاک منہ سے مولا کائنات کے نعرے لگاتے ہیں۔ پہلے اپنی زبان کو پاک کرو، پھر مولا کائنات کا نام لینا۔ سنو نفاست آپ کی پاک دامنی کتنی عظیم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور اس کنویں سے کسی فصل کو شراب کیا جائے، اور وہ فصل جو بکری کھائے علی اس کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ بات ہے سمجھ میں؟ کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، اس کنویں کے پانی سے کسی فصل کو شراب کیا جائے، پانی دیا جائے، اور اس فصل کو
जो बकरी खाए और फिर वो उसका दूध बने, फरमाया कि अली उस बकरी का दूध भी नहीं पीता। ऐसे इतने मकाम नहीं मिल जाते, और फिर अल्लाह ताला ने नवाजा बड़ा आपको। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि आपके पास एक माई साहब आई इमाम आज़म के पास, अर्ज़ किया हुज़ूर मैंने ये कपड़ा बेचना है। मैं क्या कीमत लोगी? अर्ज़ किया हुज़ूर 100 दिरहम। मैं ये इससे ज़्यादा महंगा कपड़ा है। अर्ज़ किया हुज़ूर 200 दिरहम दे दें। मैं ये इससे भी महंगा है कपड़ा। आजकल क्या होता है, उन्होंने चोरों के कपड़े डांगा के गज लैके जाओ, भावें 1000 वाला तुम 100 का कहोगे तो उस वे लगत का अंदर। ये तकवा इमाम आज़म का। मैं ये 200 दिरहम से भी ज़्यादा कीमती है। उन्होंने कहा हुज़ूर मुझे नहीं अंदाज़ा, आप 300 दे दो। मैं इससे भी ज़्यादा कीमत है। अर्ज़ किया हुज़ूर 400 दे दो। मैं इससे भी ज़्यादा है। माई साहब कहती है हुज़ूर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैं नहीं, जाओ किसी मर्द को भेजो। जब मर्द आया तो आपने 500 दिरहम दे के वो कपड़ा खरीदा। और एक दफ़ा ऐसा हुआ, आपने अपने हफ्स नामी खादम को कहा ये कपड़ा बेच आओ। उस वक्त आपका लाख रुपए का कारोबार था, लेकिन एक थान में नक्स है वो बता देना कि ये नक्स है इस थान में। वो बेच कर आ गया 30,000 दिरहम। ये अब कैलकुलेट कर ले, मैं लाखों से ज़्यादा रकम बनती है, कहीं करोड़ों में जा पहुंचती। 30,000 दिरहम में वो बेच कर आ गया वो सारा कपड़ा। इमाम आज़म ने पूछा कि क्या जो एक थान में नक्शा तूने बताया गा को? अर्ज़ किया हुज़ूर भूल गया हूँ। मैं जिसको कपड़ा दिया उसका पता है, मालूम है कहाँ का? अर्ज़ किया ये भी नहीं पता। आपने 30,000 दिरहम सारे के सारे अल्लाह की राह में खराज कर दिए, जिनके हम मुकल्लद हैं।